ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜੈਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਹਲੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਾਰਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों साथियों डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून जनाब आज मेरे साथ मेहमान हैं अब्बास भट्ट साहब जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं और वैसे तो मैं इतराफ़ कर लेता हूँ कि हमारी जो आईटी स्किल है वो इतना अच्छा नहीं है। कल भी हमने ट्राई किया था तो कुछ गलतियाँ रह गई थी। आज के प्रोग्राम में भी शायद गलतियाँ होंगी। इसमें होता है कि इंसान आस्ता आस्ता ये चीज़ें सीखता है। हमने तो किसी जगह से ट्रेनिंग नहीं की आईटी की। तो एनीवे तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो 14th अमेंडमेंट है जो पाकिस्तान की तरफ से तोहफा आ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर पर आज़ाद कश्मीर के लोगों को। तो अब्बास भट्ट साहब आपने एक मीटिंग कश्मीर नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से लंदन में एक मीटिंग की थी, तो उसमें किसी आप मीटिंग को चेयर कर रहे थे, तो चेयर करते हुए आपने कहा था कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज वी हैव अ बिग ब्रदर, ठीक है। और फिर मैंने जो उसके बाद मेरी किताब शाया हुई थी उसका मैंने टाइटल ये रख दिया था कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज वी हैव अ बिग ब्रदर। तो आपका जो बिग ब्रदर है उसने ये 14th अमेंडमेंट जो है पेश कर दिया है, तो इसके बारे में आप कुछ फरमाना चाहेंगे कि ये क्या 14th अमेंडमेंट है, इज इट टू एम्पावर पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, या जो कुछ हमारे पास अख्तियारात है उसको भी लेने के लिए ये कोशिश हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब शुक्रिया। वाजिश एक तो छोटी छोटी बातें जो आपने की हैं सर उनको भी टच करता चलूं। एक तो जनाब जो स्पीड है आईटी स्किल सीखने की थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि उम्र का तकाजा ये है कि स्पीड को बढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि स्पीड हमारी वहीं रहे, हम सीखते सीखते अल्लाह को प्यारे हो जाएं। बहरहाल दूसरा जनाब जो लंदन के जिसका कॉन्फ्रेंस का अपने हवाला दिया उसमें एक साहब थे जो तकरीर कर रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों को जो रिसेंटली आज़ाद हुए उनके हवाले देते, ये आज़ाद हो गया, वो हो गया, ऐसे ये स्ट्रगल किया, ऐसे की। तो मैंने जरा मजाक के समझ लें जो बदकिस्मती से मुझे कभी कभी मजाक करने की आदत सी बढ़ गया कि मैंने कहा भाई उनके चूंकि बड़े भाई नहीं थे इसलिए वो आज़ाद हो गए, हमारे चूंकि बड़े भाई मौजूद हैं और वैसे भी बड़े भाई वैसे में इन दिनों वो टीवी सीरियल रहेगा आप तो तुगरुल बने हुए फिर रहे हैं ना, तो मैंने वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहानी पे बेस वो प्रोग्राम देख रहा था, पिछले चंद दिनों से देख रहा हूँ। तो उसमें भी मुझे वो बड़े भाई जो है ना यूसुफ के बड़े भाई नजर आते हैं जो हमारे बड़े भाई हैं इधर। किसके बड़े भाई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े, अच्छा जिन्होंने कुएं में फेंका था। हाँ बिल्कुल कुएं में फेंका था। आप ज्यादा क्लियर कर रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं आ, ये कहानी सबको याद है। अच्छा याद है। अच्छा एक बात मुझे और पूछनी थी, क्योंकि आपने बात कर आती वजात की है, आधा सच को अच्छा नहीं लगता। आपने कहा कि एक साहब तकरीर कर रहे थे, वो साहब कौन थे बता सकते हैं? जो इसमें तो कोई जुर्म नहीं है, उन्होंने अच्छी बातें की थी। वो थे JKLF के यूके के सदर जनाब तहसीन गिलानी साहब थे। अच्छा उसको सेक्रेटरी जनरल थे ऐसा? हाँ उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे। बिल्कुल बिल्कुल मजाक फरमाया आपने। आप मेरी यादाश्त का मजाक उड़ाते हैं, देखने अभी तक यादाश्त ठीक है मेरी। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं सर उनको आप ज़हन में रखते हैं। अच्छा, हम जैसों को भूल जाते हैं अक्सर। वैसे कमिंग टू द पॉइंट, आप बताएं कि ये जो 14th अमेंडमेंट है ये कुएं में फेंकने के लिए है या कुछ और मकसद है इसका? सर पहली तो जो बात है ना कि ये अक्सर आ रहा है कि अबूरी आइन की 14वीं तरमीम की तजवीज पाकिस्तान ने भेज दी है। अच्छा ये कोई लफ्ज कुछ क्या कहूँ, मुझे कि इम्काना सी बात लगती है कि पाकिस्तान ने हमें कोई तजवीज भेज दी है। कराची पैक्ट में कौन सी तजवीज आई थी हमारे पास कि उन्होंने कहा था और हमने मशवरा किए थे और उसके बाद फैसला हुआ था। इवन एक्ट 74 जिसकी ये 14वीं या 13वीं तरमीम पहले थी, अब 14वीं तरमीम हो रही है, इसके ऊपर कौन सी तजवीज हमें पहले आई थी कि भाई हम आप एक्ट 74 आपको लगा रहे हैं, जिसमें एक्ट में हमने कहा था हाँ जी ना ठीक है, या हमने कहा था नहीं ये ठीक नहीं, इसको चेंज करो, इसको चेंज। भाई हमारा तो उसमें कोई अमल दखल नहीं है। जहां तक कश्मीरियों का तल्लुक है उसको कोई अमल दखल इन चीजों में नहीं है। ये पाकिस्तान की वजारत जो होती है, वजारत कानून हो या जो भी हो, वहां से ऑर्डर आता है, ये इधर से लागू हो जाता है। बल्कि पहले भी इस चीज का जिक्र हो चुका है कि जब ये 1974 एक्ट अक्सर में लाया गया था तो वो बाकायदा बिल मिशाफा वजीर कानून हफीज पीरजादा साहब इस्लामाबाद से तशरीफ लाए थे मुजफ्फराबाद, हेलीकॉप्टर में आए थे, तो उन्होंने दिया उस वक्त के जो सदर थे कि भाई इस पर साइन करो।
تو اور میں نے چونکہ واپس جلدی جانا ہے مجھے اور بہت سے کام ہے، تو ہمارے صدر محترم نے فرمایا تھا جناب ہمیں کچھ بات چیت کا ایک دوسرے سے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا موقع تو دیا جائے. انہوں نے کہا بھائی موقع آپ کے پاس پلنٹی ٹائم ہے، جتنی مرضی ڈسکس کریں بیٹھ کے نیلم کے کنارے سائن کر دیں. نیلم کے کنارے جتنی مرضی بحث کریں، اس میں کون سا مسئلہ آپ کو، ہم نے کب روکا ہے آپ کو، پہلے تو کرو دوسرا میں نے جانا ہے، میں نے بحث میں حصہ نہیں لینا کہ میرے پاس اور کچھ ضروری کام بھی بہت سے پڑے ہوئے. تو اس لیے اس کو تجویز کہنا تھوڑا مجھے انصب بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، بھائی اس کو تجویز مت کہیں. ایک وہ لاگو ہو جائے کہ جب ہی لاگو ہوئے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جو چیزیں ہم سن رہے ہیں اس وقت شاید 100% ایسی نہ ہوں، 99% ہوں یا 90% ہوں، چونکہ یہ تو گیس ورک ہو رہا ہے یا چیزیں جو لیک ہو جاتی ہیں انٹرنلی اس کی وجہ سے یہ بہت سی باتیں اس میں آ رہی ہیں. تو اس میں سر اس وقت جو 9 ایکٹ 74 تو اس میں 57 نکات تھے، جن میں سے 52 پہ عمل دخل سارا وہ تھا کشمیر کونسل کا، اور باقی جو 3-4 بچتے ہیں ان پہ ہمارے جو ایم ایل ایز ہوتے ہیں وہ بحث مباحثہ کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب یہ بھی تھا کہ کشمیر کونسل کیا چیز ہے. کشمیر کونسل کا سربراہ صرف اگر اتنا بتا دیا تو لوگ میرے سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر کونسل کا سربراہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے، یا وہ جنرل ہوتا ہے جو اگر مارشل لا کا دور ہو تو، یعنی جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ اس کا. جب میرے عزیز ہم وطنوں ہو جائے تو پھر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ہم وطنوں ہو جائے پھر چیف ایگزیکٹو ہو جاتے ہیں. اور اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہوتی ہے، یعنی وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. ان کو کسی کے کشمیر کونسل کے باقی جو اراکین ہیں ان سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز نہیں پسند ہے نہیں پسند ہے، بادشاہ لوگ ہیں، انڈا دیں یا بچہ دیں ان کی اپنی مرضی ہے، ہم کسی کو زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. یہ ہے نا کہ کشمیر کونسل جو قانون بنائے گی ہمارے لیے، ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، باقی بھی 5-6 ان کے وزیر ہوں گے، ان کا تو لاگو نہیں ہوگا، لیکن ان کے فیصلے کو آزاد کشمیر کی کسی کورٹ میں یا اسمبلی میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہی بات ہے، بالکل ڈیفینیٹلی یہی ہے. اور پھر ہم آزاد ہیں نا، آزاد ہیں. اس کے علاوہ بھی سر ہم اتنے آزاد ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے شاید اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ مجھے مت پوچھیں کہ بڑے کون ہیں، میں اتنی ڈیٹیل میں ٹائم نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم باقی ایک اور میٹنگ بھی ہے اس میں بھی جانا ہے. شروع بات کی کیا ہی تھے، کوئی بات نہیں ہے، بڑے کون ان بڑوں کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آزاد کشمیر کے لیے وہ خود بڑے ہیں. یعنی ہمارا صاحب وہی ہے، ہمارے راجہ کیا نام ہے حیدر صاحب کا، وہ نہیں کہتے نوکراں کا چاکر تھا، چاکراں کا چونکل. ہم چونکلوں سے بھی بدتر ہیں اس وقت. اصل میں یہ ہے ہماری آزادی، اس کو کیا آزادی کے خیال. بہرحال یہ جو ایکٹ 74 ہے اس میں سے وہ پہلے بتایا نا 56 امور میں سے 52 کشمیر کونسل فیصلہ کرے گی یا ڈیسائیڈ کرے گی. باقی 4 بیچارے وہ بھی پتہ کون سے ہیں مجھے یہ نہیں پتا، کوئی مچھلی پکڑنے کا شاید کوئی قانون ہو یا کچھ اور اس قسم کا، وہ 4 ہمارے کھاتے میں ڈالے گی. ویسے منگلا ڈیم جو آپ کہا ہے، آپ کے وطن کو ڈبو کر، شہر کو ڈبو کر بنایا گیا ہے، وہاں آپ مچھلی بھی نہیں پکڑ سکتے. جناب اس کا پانی بھی استعمال ہم نہیں کر سکتے. وہ پانی پنجاب کے جو ہے نا انڈسٹریلسٹ، بجلی بھی اور پانی ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. منگلا ڈیم کی کوئی بھی چیز اب قانون میرپا کا رہنے والا استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے. اچھا مطلب اس میں بار صاحب منگلا ڈیم کی آپ نے بات کی، اس سے مجھے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں، جیسے ٹاپک کے اندر ہی ہے. کوئی کسی صاحب نے یہ فرمایا، ان کو تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ منگلا ڈیم کی وجہ سے جو آپاش ایریگیشن ہوتی ہے اس سے پاکستان کو سالانہ 450 بلین روپے جو ملتے ہیں. 450 بلین، ٹھیک ہے، 450 ارب. تو ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں جاتا. یہ 210 کی فگر ہیں، یعنی 2010 کے. اب 2020 میں کتنے ہوتے ہوں گے اس کے حساب لگا لیں، اور ہمیں دیا جاتا ہے. لیکن ایسا نہ کریں، لیکن ہم پھر بھی پاکستان کا کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ پاکستان ہمیں کھلاتا ہے. بالکل ایسا ہمیں کھلاتے ہیں. ویسے یہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور میں چونکہ میرا پروفیشن بھی اس قسم کا ہے، تو میرے خیال اس ٹاپک پہ نیکسٹ ٹائم ضرور اس پر کیا جائے کہ ہم کس کا کھاتے ہیں، کون کس کا کھاتا ہے، اس پر بات کریں گے. یہ بتائیں کہ دیکھیں جب جس کو آزاد کشمیر گورنمنٹ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ذات نہیں تھی. دیکھیں کچھ لوگوں نے پاکستان کے عملہ وروں یا پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی جو الف تھا، اپنا الف اپنے ملک کے خلاف انہوں نے یہ ایک ایسے بغاوت کی اور عملہ وروں کی مدد کی. جیسے آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں نا، ارطغرل میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں منگولوں کے ساتھ.
अलबास्ती वगैरह, तो यहाँ भी अलबास्ती बहुत से थे जो उस वक़्त मिल के पाकिस्तान के साथ, उनको बुलाकर कहा कि आप आज़ाद हो गए। तो उसको ये कहा जाता था कि ये महाराजा की जानशीन हुकूमत है, ठीक है? ये कहा जाता था ना, मतलब ये हुआ कि जितनी भी रियासत थी 15 अगस्त 1947 को, उसकी ये जानशीन हुकूमत है। बाद में ये हुआ कि जब माहिदा कराची होता है, तो इस जानशीन हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को खुदाहफ़िज़ कह दिया, ठीक है? तो अब जो स्टेट का लफ़्ज़ है उसको भी ख़त्म करके आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर का ले आए हैं। तो क्या ये शायद वो वक़्त तो नहीं आ गया कि अब दूसरे कश्मीर को भी खुदाहफ़िज़ करने का वक़्त आ गया, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू? और इससे तो लफ्ज़ जब आप रियासत का इस्तेमाल आज़ाद जम्मू कश्मीर से करेंगे, रियासत का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो उसका मतलब यही होता है कि जो दूसरे ममालिक के पास यानी चाइना या हिंदुस्तान के पास है, वो उनका, ये इधर हमारा, यानी दूसरे लफ्जों में आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है ना, स्लो प्रोसेस हो जाए। अब हालिया वाकयात के अब मेरे ख्याल में अगर इस पर एनालिसिस आप करें, यानी हिंदुस्तान का 5 अगस्त के जो अक़दाम हुए, उसके बाद फौरी बाद जो लद्दाख का जो मामला हुआ, लद्दाख को अपना हिस्सा बनाकर दूसरे को जरा साइड पर लगा दिया, जम्मू और वादी को। फिर चाइना मातरे ने उठ के वो उधर कुछ हिस्सा पर कब्जा जमा लिया अपना जंगो जदर से। पाकिस्तान ने ये जो एक्शन ले लिया एक्ट 74 का, ये सारे अगर सारी कड़ियां मलाएं तो मुझे ऐसा कमजोर इंसान, बिल्कुल नालायक सा इंसान भी ये समझने के लिए ये समझ सकता है कि भाई कुछ हो रहा है। यानी कम से कम ये जो एक वबा थी ना, जम्मू कश्मीर का मसला जिसको कहते हैं इशू, इस इशू को कम से कम सॉर्ट आउट किया जा रहा है। लेकिन ये डेफिनेटली कश्मीरियों की मर्जी और मंशा पर भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। ये जो उस पर काबजीन ने, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ये मसला हल किया जा रहा है। अब देखें ना, हिंदुस्तान ने इतना बड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान ने किया क्या? दैट इज बिग स्टेप। यानी 47 के बाद जो सबसे बड़ा स्टेप है, इवन पाकिस्तान हिंदुस्तान के जंगों के मामले में भी कश्मीर इशू के हवाले से जो बड़ा स्टेप है वो हिंदुस्तान ने लिया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? सिवाय इसके हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, वो उल्लू का पट्टा बना दिया मार मार के हमें, हम पाकिस्तान के, हम उनके साथ खड़े। भाई आपके खड़े होने से हम क्या करें? हमें क्या बेनिफिट है? तो खड़े हुए जुमे के बाद खड़े होते नहीं, कोई एक हफ्ता या 2 हफ्ते कुछ बाद खत्म होगा वो भी। वो भी आप सब के बैठ गए हैं। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब के, मैं नहीं कहता वो उनको इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन इमरान खान साहब के जितने भी फैसले होते हैं वो यू टर्न वाले यही फैसले होते जा रहे हैं। खा वो कोरोना वायरस हो, खा वो कश्मीर इश्यू हो, खा वो हिंदुस्तान हो, खा वो चाइना हो, एक फैसला करते हैं दूसरे दिन कुछ और फैसले में बेचारे चले जाते हैं। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी करें, वो बादशाह हैं अपने मुल्क है, जो मर्जी करें। लेकिन जहां तक कश्मीर इश्यू का तलक है, ये बादशाह इसको तबाह ना करें। एक मैं तो तरफ ये उसको तबाह मत करें। एक तरफ आप उसको मस्कीन कह रहे हैं, दूसरी तरफ बादशाह कह रहे हैं। जो आप मिसाल देते हैं, अंडा दें या बच्चा दें, वो इन पर तो नहीं आती ना। ये तो सर बादशाह वो दो वजूहत होते हैं। एक होते हैं जब वो अपनी पार्टी या आम आवाम के सामने जवाबदेह हों, जब तो उस वक्त वो बादशाह होते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब उनसे वो अपने बड़े भाई के सामने जब जाते हैं तो उस वक्त वो मिस्कीन हो जाते अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, हैं। उसको समझा करें ना। एक बात और चीज़ मुझे इतनी क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर भी। देखिए, अगर इसको जो है ना, आपके पास भी होगा जो इसका जो है ना, जो आप कहते हैं जो क्या कहते हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, काफ़ी मेरे पास भी है। तो अमेंडमेंट में एक ये लिखा हुआ है जो 5 में कहता है कि जी एक तरफ तो ये आप कह रहे हैं कि ये खत्म किया जा रहा सारा मसला, दूसरी तरफ ये फरमा रहे हैं कि 5 जो सीट्स हैं वो दे दी जाएंगी वैली ऑफ कश्मीर को, 5 जी जी। जम्मू को दे दी जाएंगी और 2 लद्दाख को दी जाएंगी, यानी 12 उनको दी जाएंगी। तो ये और फिर है कि जो इंडिया के पास है उसको तो बड़ी फ्याजी से दे रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के पास है उसका जिक्र ही नहीं है। तो ये इसमें तजाद है पूरा। इसमें दो बातें डॉक्टर साहब जो है वो जरूरी हैं। पहली बात ये कि जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, इसके पास तो खासी सीटें हैं, मेरे ख्याल 30-35 सीटें हैं। कितनी है? ज़्यादा हैं, पर उन्होंने जो बनाई हुई है ना, मशाइख की हैं, फलानी एक्सपर्ट्स की हैं, तो बहुत, बहरहाल 12 से बहुत ज्यादा है। जी, जी। और इलाका कितना है? हाँ, 6%, यानी 5134 या कितने मुरब्बा मील वो सारा इलाका है। यानी पूरी रियासत को अगर आप गठन उसका 6% बनता है। ठीक है। 6% में 30-35 सीटें मौजूद हैं। और जो बहुत बड़ा इलाका वहां पर मौजूद है उसके लिए 5-1 और 2 सीटें उन्होंने वहां दी जा रही हैं। मुझे नहीं समझ आता इतनी सखीपन सखावत दिखाने की क्या जरूरत थी कि मुझे लो यार 12 सीटें। और फिर उसके साथ दूसरी जो शराइत देखें, पहली शर्त ये है
کہ ہندوستان سے جب وہ آزاد ہو جائے گا 70 سالوں میں تو میں آثار نظر نہیں آئے. آپ پتہ نہیں کب وہ کیسے ہو جائے گا. نہ وہ کہا تھا نا کسی نے نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی, نہ اس کو آزادی ملے گی نہ یہ معاملات ایکٹیو ہوں گے. اور پھر اس میں بھی ایک قسم کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. یعنی مجھے تو یہ دوسری پالیسی نظر آتی ہے کہ وہاں وہ آزاد ہوں گے تو ان کو 12 سیٹوں پر الیکشن ہوں گے تو وہ بنیں گے. یہاں ہم آزاد نہیں ہیں لیکن ہم اپنے اسمبلی میں نہیں بیٹھے ہوئے مزے سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. پوری دنیا میں کیا سارے علاقے کو آزاد ہونا پہلے ضروری نہیں ہے؟ پوری دنیا میں یہ طریقہ کار ہے کہ آبادی کے تناسب کے حساب سے چیزیں ہمیشہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہوتا ہے. لداخ جو ہے نا علاقہ کافی ہے, آبادی تھوڑی ہے, ان کو 2 سیٹیں جیتی, ٹھیک ہے, لیکن وادی کی وادی تو بہت صحیح ہے اور جموں کی بھی کافی وادی ہے, تو ان کو کس حساب سے دی گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی کیا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں یا آئی ڈونٹ نو. یار بادشاہ انہوں نے پتا ہے نہ اس نے پریکٹیکلی ہونا ہے, نہ کبھی الیکشن ہونے ہیں, نہ سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں, نہ وہاں پر کسی نے ایم ایل اے بننا ہے. لہٰذا بے تکے پہ وہ فیصلہ کر دیتے ہیں, آپ جس طرح مرضی کہیں. وہی دور آ گیا نا کہ عمران خان پر فرمایا کرتے تھے کہ جب اتنے ارب روپیہ جب چوری ہوتا ہے تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, لیکن وہ جب چوری ہوتا ہے اگر وہی روک دیا جائے, اس کا مطلب ہے جو نواز شریف صاحب تھے تو وہ تو چلو جی جو کچھ بھی ان کا آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے انٹرنل مسئلہ ہے. اب اگر وہ چور نہیں ہے, اب کا پرائم منسٹر اگر بڑا شاد ہے, بڑا صادق ہے, جس طرح صادق امین اس کو خطاب بھی اپنے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ والوں نے دیا ہے, تو آپ وہ صادق امین ہے تو اب وہ 12 کتنے جو پیسے بچ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ 14 ارب ڈیلی کا یہ ہے کہ جب نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا تو اس میں 5.3 کے کتنا تھا ان کا 5.8 جس کو کہتے ہیں, 5.89 تھی اس کو جی ڈی پی. تو اب جناب وہ ریورس گیئر میں لا کے مائنس میں چلا گیا ہے, زیرو بھی نہیں رہا, مائنس میں لگا. اور عام لوگوں کی فورکاسٹ یہی ہے, بے شک وہ کورونا کا بہانہ کریں یا جس چیز کا بہانہ کریں, یہ 5.3 وہ پلس تھا, یہ 5.3 مائنس پر چھوڑ کے جائیں گے. فگر وہی ہوگی, صرف پلس اور مائنس کا فرق ہوگا. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی میں بھی عمران خان نے یو ٹرن لے لیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر ہر چیز نہیں ہے اس میں, کوئی بھی یہ نہیں کہ عمران خان کو میں پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, اس میں یہ ایک حقیقت ہے جس پر ہر کسی کو تسلیم کرنا چاہیے. ہر ان کی تقریر دیکھیں, ایک تقریر ہوتی ہے اس کے بعد دوسری تقریر, 2 گھنٹے کے بعد ایسے تقریر کرائیں تو وہ اس کے بالکل اپوزٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کسی کی شاعری پڑھاتے ہیں تو وہ علامہ اقبال کی شاعری, کبھی حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, حدیثیں ہوتی بھی نہیں ہیں بیچارے, وہ اپنے نالے سے زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں اچھے خاصے مشیر بھی ہیں, کہ پوری فوج ہے مشیروں کی. ٹاپک سے اس ٹاپک پر نہیں جانا چاہتے. کہنے کو ہم آزاد ہیں, ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں کہ آزاد ہے, ہمارے پاس پورا انفراسٹرکچر ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں مثلا یونائٹڈ نیشن کی کے ساتھ جو بات چیت ہے, یا مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات چیت ہے, مسئلہ ہمارا ہے لیکن بات چیت پاکستان کرے گا. ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے اس میں. اور جتنی بھی چلو جی ڈیفینس تو مان لیا کہ انہوں نے ہماری جو تھوڑی بہت فوج تھی یا جو بھی تھا اس کو ختم کر کے ڈیفینس اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس وقت بھی سب کچھ ان کے پاس تھا, فارن افیئرز بھی انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں, اکانومی بھی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. ہم تو کوئی بھی کچھ چیز کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے مارنے میں آزاد ہے, تو یہ کون سی آزادی ہے؟ مذاق نہیں آزادی کی نام پر. سر اس میں انتہائی سمپل سا جواب, میرا نام آزاد خان ہے. اچھا کتنا آزاد مجھے اللہ جانے. اچھا اچھا 1974 ایکٹ, یہ ایک ہی رشتہ جو آئینی رشتہ بنتا ہے پاکستان کا آزاد کشمیر کا, وہ ہے ایکٹ 1974. اس سے پہلے جو رشتہ تھا وہ بھی زبردستی کا تھا. اس کے بعد آئینی آئی ہے. زبردستی یہ گیا تھا کہ مسلم کانفرنس والے جو ہوتے تھے بغیر الیکشن کے, وہ صدارت امارت جو بھی ان کو ہوتی تھی وہ پاکستان کے آشیرواد سے حاصل کر لیا کرتے تھے. پھر ایکٹ 74 آیا, وہ یہ ایک آئینی رشتہ ہمارے ساتھ بنا. اور اس رشتے سے پہلے ہمارے پاس, اس رشتے میں ہمارے ساتھ جناب کیا ہوا, وزیر دفاع ہمارا موجود تھا, صدر ہمارا ہوتا تھا, آرمی چیف ہمارا ہوتا تھا, یہ ہماری ساری چیزیں موجود تھیں. اور پھر بھی کچھ نہ کچھ تو نظر آتا تھا. اس وقت مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. جس ملک میں حلف وفاداری لیتے ہوئے جو ایم ایل ایز ہیں وفاداری لیتے ہیں, ان کو یہ ان کو پس نامہ جو ہوتا ہے, جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کے وفادار رہیں گے. اس میں یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنے ملک کے وفادار رہیں گے, وہ پاکستان کے وفادار رہیں گے. اس میں کتنی آزادی ہوتی ہے. الیکشن لڑنے سے پہلے یہ ہمیں لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ ہم علاقے پاکستان پر یقین کرتے ہیں, یعنی ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے,
پھر ہمیں الیکشن لینے کی اجازت ہے، تو اس میں کون سی آزادی رہ جاتی ہے؟ مجھے یہ تھی کہ جو ابھی کہہ رہا ہے یہ رائٹ آف ایکسپریشن کے بھی خلاف ہے، جو ہمارے ہیومن فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے بھی اور ہر چیز چھوٹی سے لے کے بڑی تک آپ خود اس میں سے گزرے ہیں. یہ الیکشن جس کو جو کتابوں پر پابندی جو ہے، مجھے تو سامنے کبھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے کافی ساری کتابیں پڑھی بھی ہوئی ہیں، مجھے کوئی ایسی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس میں پاکستان کے خلاف کیا ہے. اپنے وطن کے حق میں تو لکھا گیا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف نہ وہ گالی دی گئی ہے کسی کو، نہ بےزتی کی گیا ہے، نہ برے ناموں سے بنایا گیا ہے. تو ان کتابوں پر پابندی کس لیے، کیوں پابندی لگائی تھی؟ یہ آزادی ہے اگر ہماری، یہی ہے. بیسکلی بٹ صاحب صرف یہ بھی نہیں ہے بات، اس کے آگے جاتی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات آگے جاتی ہے کہ یہ پاکستان کا آرٹیکل 257 کے خلاف ہے، یہ جو کر رہے ہیں بالکل ان کے خلاف ہے پاکستان آرٹیکل 257. پاکستان کے جو اپنے آئین میں دیے ہوئے جو اختیارات ہیں یہ اس کے بھی خلاف ہے. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، جو ہمارے حقوق تسلیم کیے ہوئے ہیں، یہ اس کے بھی خلاف ہے. جو بات کرتا ہے ان کے نزدیک محب وطن وہی ہے، اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے آپ اردو دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو منگولوں کا وفادار ہوگا وہ محب وطن آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا آدمی ہے. تو جو ان کے خلاف بولے گا، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پتا چلا تو ٹھیک ہے باقی ساری چیزوں یونائٹڈ نیشن کے خلاف، سب چیزوں کے خلاف جو معاہدے شاید آپس میں کیے جا رہے ہیں، لیکن جو معاہدہ یہ تھا اپنا 71 والا، جس میں جنگ میں جو بنگلہ دیش انفارچونیٹلی بنا تھا، معاہدہ شملہ معاہدہ، شملہ معاہدے کے عین مطابق دونوں ملک کر رہے ہیں. اچھا اس پر عمل ہو رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے، آپس میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے. یہ فیصلے ہو رہے ہیں. اب یہ ایکٹ 74 میں تبدیلی جو میجر آ رہی ہے، اس میں ہندوستان بھی کوئی نہیں بول رہا ہے، وہی بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے پیچھے. اس نے کہا یار نہ ادھر تم ادھر ہم، نہ ادھر تم جو کرنا ہے ہم نہیں بولیں گے، آپ ادھر کریں، آپ بھی نہیں بول رہے ہیں. مجھے تو یہ کچھ نظر آ رہا ہے اس میں. یہ وہی بات نہیں جو ہمارے محترم دوست چودھری صدیق کہا کرتے تھے. ہاں وہ بھی تو ہے. کیا کہتے تھے وہ؟ یار یہ لائیو پروگرام ہے، اچھا نہیں لفظ لگتا مجھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اس پر عمل ہو جائے گا، وہ تو ظاہر ہو جائے گا، تو جو ذات کشمیر کے نیشنلسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ پوری نیشنل کا جو ہے نا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتی، تو وہ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ کیا اسٹل انڈیا کو گالیاں دیں گے، یا کبھی کبھی پاکستان کی طرف بھی یعنی جب بھی جاتے ہیں جی مظاہرے کرتے ہیں، جب سیز فائر لائن کو یا LOC کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جوڑتے ہیں کدھر چکوٹی کی طرف، جیسے کہ انڈیا نے قبضہ کیا تھا مظفر آباد پر، وہ جس نے قبضہ کیا ہے ادھر نہیں جاتی. تو ان کا رخ جو ہے کیا اس بار بھی ادھر ہوگا، یعنی چکوٹی کی طرف یا کوالا کی طرف ہوگا، یا دوسری طرف ہوگا پاکستان کی طرف؟ ڈاکٹر صاحب جب آپ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے پچھلے بھی کل میں پروگرام کیا تھا. اس میں اگر ہم تھوڑی سی ڈوین ڈال کے کریں نا بات کو علیحدہ کر کے، ایک ہے کارکن یعنی جو نیشنلسٹ ہیں لیکن کارکن ہیں، اور ایک ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ میں اور کارکنوں میں زمین و آسمان کا تضاد ہے آپس میں. کارکن واقعی یہ کوشش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، اس نظریے پر قائم ہے کہ ان کا وطن کا آزاد و مختار ریاست ہو. لیکن جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، سب کو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میجارٹی لیڈرشپ کا مسئلہ نان وفقے کا اصل میں، نان وفقہ چلانا. اب مجھے آپ یہ بتائیں نا، پھر بھی کہیں گے، اس دن بھی ایک فیس بک پر غلطی سے میں نے لکھ دیا کہ بھائی یہ آپ اگر مثال ہمیں یاسین ملک کے جہاں دے رہے ہیں، یہاں اگر آپ مثال مقبول بٹ کی ہوتی، ان کی طرح قربانی کی ہوتی تو کیا بات ہے. تو اس پہ بھی مجھے کافی تنبیہ کی گئی، اچھے الفاظ استعمال کے. میں شریف آدمی تھا، خاموشی اختیار کے میں نے یار آپ کیا لینے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آدمی ادھر سے یہاں آیا لڑنے کے لیے، کدھر سے؟ سری نگر سے تو یہاں لڑنے کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہے، اور اس ملک کے دارالخلافے میں بیٹھ کے بہترین اچھی سی گاڑی میں جھولے لے کے جب وہ کشمیر کو آزاد کرائے گا تو کیسے ہوگا؟ جو 70 سال گزر کو ایسے ہی گزریں گے نا. کہاں کی آزادی انہیں ملے گی؟ آزادی اگر لینی تھی تو جس کو غلام کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے آزادی لیں آپ، وہاں جنگ جاری ہونی چاہیے نا. اس میں بھی لاکھوں لوگوں کی قربانیوں میں شامل. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ اس ٹائپ کا ہے، لیکن کم از کم اتنا احساس رہ کریں، اپنے گربان میں جھانک کے نہ دوسروں پر الزام تراشی اس وقت کریں. اپنے جہاں میں دیکھیں، میں تو جناب ڈاکٹر صاحب حقیقت ہوتا تھا، میں اپنے گربان میں جھانکتا ہوں، مجھے سب سے برا میں ہی نظر آتا ہوں کہ میں نے اپنے وطن کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کیا. لیکن وہ لوگ بھی اپنے گربان میں جہاں کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو میرے خیال میں انہیں بات کرنے میں یا فیس بک پہ ڈائلاگ مارنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے.
اصل میں یہ کہنا کہ کچھ نہیں کیا یہ شاید مناسب نہیں ہوگا. اس یہ کہتے ہیں کہ جو کیا وہ ناکافی تھا کہ آزادی کی طرف ہم زیادہ قدم نہیں بڑھا سکے, اس لیے کہ مخالفت بہت زیادہ ہے, اور بے شمار جو ہیں لوگ نیشنلزم کا ہیٹ لگا کر راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ بات ہے. I agree with you. I agree with you. ایک بات یہ آتی ہے کہ مثلا وہ آزادی چاہتے تھے, وہ آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. آزادی کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے انڈیا کے خلاف, ٹھیک ہے. تو اسلام آباد بیٹھ کر لڑی جائے گی نا, کہ جو اسلام آباد بھی قابض ہے. دوسرے لفظ میں ایک قابض کی گود میں بیٹھ کر آپ دوسرے قابض کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور اس کو آزادی کی جنگ کہہ رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر میرا ایک مشہور ڈائلاگ ہے اس حصے میں جو میں پھر دہراؤں گا کہ ایک غلام دوسرے غلام کو آزادی نہیں دلا سکتا. اس کے لیے بیسک شرط ہے کہ پہلے خود آزاد ہو, اور آزادی کے لیے تگ دو کرنا اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے قابض کے خلاف بات کریں گے. اور دوسری جو چیز اتنے عرصہ گزرنے کے بعد اس فیلڈ میں رہنے کے بعد ایک محسوس ہوئی ہے کہ یہ جنگ و جدل سے, ایک دوسرے کو قتل کرنے سے, مارنے سے, بم بلاسٹ کرنے سے, مسجدوں میں یا مندروں میں یا چرچوں میں ایٹم بم گرانے سے یہ آزادی نہیں ملے گی. اس آزادی کے لیے ڈاکٹر صاحب جو میری اپنی سوچ ہے, سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ ہے کہ جو مجھ پر قابض ہے میں ان کے عوام کو, یعنی جو ہندوستان کے زیر تسلط ہیں وہ ہندوستان کے عوام کو, جو پاکستان کے زیر سایہ ہیں وہ پاکستان کے عوام کو یہ باور کرائیں کہ آپ کی یہ جو مجبوریاں ہیں, آپ کا یہ جو پاورٹی ہے, آپ کے پاس یہ جو ان پڑھ ہے جن کو آپ تعلیم حاصل کرنے کے پاس اچھے اسکول اور کالجز نہیں ہیں, علاج معالجے کے اچھے اسپتال نہیں ہیں, یہ یعنی بیسک ضروریات ہے. صاف پینے کا پانی آپ کو میسر نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ ہے. جب تک جموں کشمیر کا مسئلہ رہے گا اس کا حل ممکن ہی نہیں ہے. اس کو انہیں صرف اپنے عوام کو یہ ان عوام کو, ہمارا کام یہ بنتا ہے ان عوام کو ہم یہ باور کرائیں کہ بھائی یہ سارے مسائل آپ کے ہماری وجہ سے, آزادی ہمیں ملے گی تو آپ کو بھی آزادی ملے گی, معاشی آزادی ملے گی, تعلیم سے آزادی ملے گی, علاج معالجے سے بیماریوں سے آزادی ملے گی. یہ ساری چیزیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب آپ اپنے ان عوام کو مجبور کریں اور وہ عوام اپنے ایم پیز, اپنے ایم این ایز وغیرہ کو مجبور کریں کہ آپ کو ووٹ آپ کو تبھی دیں گے جب یہ مسئلہ آپ اس سے ہمارا حل کرائیں گے. مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہاں پر بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم یہ بات مان لیں کہ دیکھیں مثلا جس طریقے سے آزاد کشمیر میں ہے, جس کو کہتے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, اس میں ہمارے اپنے مسائل ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ہم پر قبضہ ہندوستان کا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے نا, ہم پر قبضہ بڑے بھائی کا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہاں کے لوگ 10 ہوں, 15 ہوں, 20 ہوں, وہ چلے جائیں نیو دہلی میں, ویری بلنٹلی میں کہوں گا, وہ نیو دہلی میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے قبضے کے خلاف لڑنا, اور وہاں سے وہ ملیٹنٹس بھی بھیجتے ہیں, پیسہ بھی بھیجتے ہیں آزاد کشمیر گلگت بلتستان, اور لوگوں کو تیار کرتے ہیں. پہلی بات, آزاد کشمیر کے لوگ ان کے بارے میں کیا رکھیں گے, جموں کشمیر کے لوگ ان کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے. دوسری بات ہے کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم آزادی کے مجاہد ہیں, ہم آزادی لڑنا چاہتے ہیں, باہر کی دنیا ان کو کیا کہے, کیا وہ مانیں گے کہ یہ جنرل لوگ ہیں یا پراکسی گنے جائیں گے؟ وہ خیر ہے, یہ کیسے جنرل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہا نا کہ اپنے گھر سے آزادی شروع کریں, پہلے ہم تو آزاد ہو جائیں نا, پھر کسی دوسرے کو آزادی میں دلا سکتے ہیں نا. میں خود ہی غلام ہوں, میں خود ہی پیسا ہوں, میں کسی کے بوٹ کے نیچے اپنے تڑپ رہا ہوں, میری سانسیں رکی ہوئی ہیں, تو میں جا کے کس کو آزادی دلاؤں گا, کیسے آزادی دلاؤں گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا, پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پرسوں ترسوں میں نے باتیں کرتے ہوئے میں نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, آپ جو کہتے ہیں کہ ہم علاقے ہندوستان پر غور کر رہے ہیں. تو مجھے کچھ لوگوں نے فیس بک پر اور کچھ واٹس ایپ پر کہا جی بھی اگر یہ بات سچ ہے تو یہ تو غدار ہیں, مطلب آزاد کشمیر کا آدمی اس کا اظہار کرے تو وہ غدار ہے. وادی سے آیا ہوا آدمی یہاں پر آ کر لڑکری مار کر کہتا ہے جی میں پاکستان کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ہندوستان کے خلاف لڑوں گا اور پاکستان سے مدد لوں گا, تو وہ محب وطن ہے. یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, جس یو این کی قراردادوں کے مطابق ہم مسئلہ حل کے لیے شور کرتے ہوئے ہمیں 70 سال گزر گئے نا, 72 سال گزر گئے, ہماری زبانیں بھی خشک ہو گئی ہیں کہ نہیں یونائٹڈ نیشن کے مطابق کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشن قراردادوں کے مطابق یہ مسئلے کا حل چاہیے ہمیں. اس کے بیسک یہی ہے کہ وہ کشمیری جدھر چاہے وہ شامل ہو سکتے ہیں, خواہ ہندوستان سے الگ کرنا چاہیں, خواہ وہ پاکستان سے الگ کرنا چاہیں, بالکل تیسری شک جو انہوں نے ختم کر دیا, خواہ وہ آزاد و مختار رہنا چاہیں. یہ کشمیر کا بنیادی حق ہے. ایک منٹ, پاکستان اس کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ لوگ چاہیں تو ہندوستان کا حصہ بن سکتے ہیں. یس
तो फिर यस। मतलब ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर फिर पाकिस्तान एक पाकिस्तान पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया हुआ है कि हिंदुस्तान के सब बन जाएं, हाँ, लेकिन खुद मुख्तार ही रह सकते। आजादी नहीं लेनी, आजादी नहीं लेनी है। अच्छा, नहीं वो भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बात ये आती है, अगर पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया हुआ है कि अगर लोग चाहें आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहें, तो वो हम्म इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है? हम्म और पाकिस्तान का हिस्सा भी बन सकते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को बने, लेकिन चाहे तो इंडिया का भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर मेरे समझ तक ये पूछना ये चाहता हूँ कि फिर पाकिस्तान के दायरे, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, वो उनके फुट सोल्जर्स, फिर उन लोगों हम्म। को, ख्वाह वो पंडित हूँ, डोगरा हूँ या मुसलमान हूँ, अगर वो इसका इज़हार करते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर ये उनको गद्दार क्यों कहते हैं? सर अब तो आपके एक्ट 74 में ये बात वाजिया हो गई है ना, एक दो दस्तावेजों को छोड़ें, आप पीछे रखें। आप जो बात करेगा आजादी की, हाँ, कोई मुख्तारी की, उसको भी जूते पड़ेंगे, जी भर के जूते मारेंगे हमें। इंडिया वाले, अब ये एक्ट 74 में ये भी बेसिक ये चीज कौन आ गया है। मारेंगे? इंडिया वाले मारेंगे। इंडिया को क्या तकलीफ होगी? इंडिया ने जो लेना था वो ले चुका, जो करना चाहते थे वो कर चुके, उसके बड़ा लिए बड़ा हमारे भाई, बड़े भाई खड़े, उस बड़े बड़ा, भाई हमारे खड़े हैं अभी। बड़ा भाई मारेगा। तो इसलिए जनाब बड़े भाई हमें मारेंगे। अच्छा, भाइयों को जोर भाइयों पर ही होता है ना, लोगों को घरों पर जोर थोड़ा होता है मारने के लिए। बड़े भाई का कुछ हक भी होता है डंडे मारने का। जी डांट हाँ। अरे आपका टाइम भी मेरे ख्याल नजदीक लग रहा है। अरे एक चीज जो जरूरी थी वो आखिरी चीज मैं जरूर कहना मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये कोई मसला जो है ना, ये एक्ट 74 में जो आईनी तब्दीलियां आ रही हैं, ये मसला बेसिकली इतना सिंपल नहीं है अच्छा, जितना हम इसको अपेरेंटली ले रहे हैं कि वैसे गपशप के अंदाज में भी। वैसे हमारा प्रोग्राम का अंदाज बड़ा या लूज टॉक सा जो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम जो बातें करनी होती हैं वो करते हैं बातें इसमें। मुझे जो एक चीज जो समझ नजर नहीं आ रही है सर, इसको जो है ना, जिसको कहते हैं ये कश्मीर कौंसिल का बनाना, कश्मीर कौंसिल को कहते हैं इख्तियारात देना, ये मामला कोई अलाक का या आजादी का नहीं है। ये मसला मुझे जो नजर आ रहा है वो है कि ये जिसको नहीं कहते सोने देने ਲਈ मुर्गी ने ट्रां ट्रां ही खत्म करो, ये मैं ट्रां ट्रां ही खत्म करने कश्मीरियों ने चाहने। ना अलाक ने रोला बांध, ना आजादियां ने रोले बांध, ना खुद मुख्तारियां ने बांध, ना हिंदुस्तान ने आजादी में, ना रियासत रहा। मतलब 6000 मुरब्बा 5000 मुरब्बा मील जड़ा है या 6% इलाका होना कितना है क्या उस इलाके ने कितने बोले कि इतने बड़े बड़े वो उसमें डाले जा रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई ट्रां टूना मकाओ इसने अच्छा, अच्छा, यार 72 साल हुए कि कहते हैं कि कश्मीरी टूरों को बोलना कोई टूरों को डडुआ ना बोलने जुलने हैं ऐसा। तो लिहाजा उन्हें ये फैसला करी कहता कि भाई मकाओ इसकी। क्या ख्याल है अफसान इस बारे से? जनाब नाज़रीन, आपने हमारी बातचीत सुनी। मेरा जो प्रोग्राम है इसका नाम है माय वॉइस विद अब्बास भट्ट साहब, और आप हमने एक हल्के-फुल्के अंदाज में बातें की हैं, यानी दोस्ताना माहौल में। मैं हमेशा इस तरीके से करता हूँ कि हम नहीं चाहते कि किसी की तौहीन की जाए, लेकिन जो बात कहने वाली होती है वो हम कह देते हैं आराम से, हल्के-फुल्के अंदाज में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आइंदा मैं कोशिश करूँगा किसी नए मेहमान के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मेरी तरफ से और अब्बास भट्ट साहब की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड लुक आफ्टर अल्लाह योरसेल्फ। हाफिज।